السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں تمام شرکاء خیریت سے ہوں گے۔ انلائٹنگ ٹاکس میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم ہر ہفتے نفسیات، روحانیت، سماجیات اور زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق کسی موضوع پر سیشن کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مختلف اہل علم بھی بحیثیت اسپیکر موجود ہوتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام اینڈ سائنس، اے کنٹمپریری ڈسکورس۔ ہم اسلام اور سائنس کے باہم تعلق کو مختلف فلسفیانہ پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج کی گفتگو کے لیے موجود ہیں ہمارے مہمان گرامی ہیں ڈاکٹر محبوب الحسن۔ ڈاکٹر محبوب الحسن صاحب کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور ظاہر ہے کہ فلسفے پر ان کی بڑی خاص مہارت ہے۔ میں بھی ذاتی طور پر ان سے اکثر رہنمائی طلب کرتا رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ماشاءاللہ سے آپ عالم دین بھی ہیں، اور مختلف قومی اور عالمی جرائد میں ان کے تحقیقی مقالے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک مشہور مقالہ جو آسٹریلیا سے شائع ہوا تھا وہ اسلامائزیشن آف علم پر ہے۔ بڑا ہی دلچسپ مقالہ تھا، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اسے سرچ کر کے ضرور مطالعہ کریں۔ انہیں ہم مختلف ٹی وی چینلز مثلا 92 نیوز اور ARYQ TV، بہت سارے چینلز پر بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی ہی ستھرے انداز میں، بڑے ہی استدلال کے ساتھ جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں درخواست کروں گا کہ سر مائک سنبھالیں اور سیشن کا آغاز کریں۔ جی السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے، اور شارق بھائی بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہے اور نہایت مسرت ہے کہ شارق بھائی کی انویٹیشن پر آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تعارف میں جیسے کہ ہمارے دوست ہیں، اور شارق بھائی نے یہ کہا کہ ایک مضمون جو کہ آسٹریلیا سے چھپا تھا، آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے، اور اسے نہایت آسان انداز میں، چونکہ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ بعض اوقات جو علمی مباحث ہوتی ہیں وہ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ جو شامل ساتھی ہوں گے، آئی ایکسپیکٹ، کیونکہ میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن آئی ایکسپیکٹ ینگ اسکالرز ہوں گے، ینگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اپنے فیوچر کو مختلف جو کمپلیکسٹیز دنیا کی ہیں اس حوالے سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جو یعنی اس کو آسان سے آسان تر پیش کیا جائے، اور پھر آخر میں ہم اس پر سوالات بھی لیں گے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی اس کی جو سافٹ کاپی ہے اس مضمون کی، جو کہ انگریزی میں ہے، اس کو میں بہت جلد آپ سے شیئر کر دوں گا شارق بھائی سے، تاکہ آپ میں سے جو لوگ ان کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ آسانی سے مطالعہ کر لیں۔ اور شارق بھائی مجھے امید ہے کہ چونکہ بعض احباب کو میں نے لنک شیئر کر دیا تھا تو شاید وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، تو میرا خیال ان کو کوئی اس میں اس حوالے سے پریشانی شاید نہ ہو۔ جی چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہمارے کچھ دوست ہیں، یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، لیکن شاید آواز کچھ آپ کی دیر کلیئر پہلے۔ ہے، آپ کنٹینیو کریں پلیز۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو دیکھیں یہ مضمون اور یہ جو موضوع ہے اسلام اور سائنس، یہ ویسے تو بہت ہی زیادہ دلچسپ بھی ہے اور لوگوں کے لیے بہت پرکشش ہے، اور یہ ہر پڑھا لکھا آدمی اس حوالے سے بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے کہ کیا اسلام اور سائنس دونوں میں مطابقت ہے یا دونوں میں مخاصمت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں مطابقت ہے، یعنی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی، کیا دونوں ایک جیسے ہیں، کیا کوئی دونوں باتیں ایسی تو نہیں کرتے جو کہ ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہوں۔ تو ہمارا جو جدید ذہن ہے، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو یونیورسٹیز میں جاتا ہے، اس کے لیے یہ بڑا ہی پرکشش بات ہوتی ہے کہ اسلام اور سائنس میں آپس میں کمپیٹیبلٹی ہے، یعنی مطابقت ہے۔ اچھا، بعض ایسے خیالات جو کہ اس کی مخاصمت کے، یعنی ان کی انکمپیٹیبلٹی کا قائل ہوتے ہیں،
وہ ہم جیسے جدید پڑھے لکھے لوگ یا جو یونیورسٹیز کی پیداوار ہوتے ہیں ہمیں وہ بعض اوقات وہ خیال پسند نہیں آتا. اچھا ظاہر ہے لیکن علمی دنیا کے اندر تو آپ کے پاس کچھ دلائل ہوں گے جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہیں گے کہ فلاں چیز کمپیٹیبل ہے فلاں چیز انکمپیٹیبل ہے. تو یہ جو آج ہم گفتگو کریں گے اس میں کچھ پیچیدہ انداز میں اس بحث کو ہم آگے لے کر آئیں گے. اچھا میں آپ کو ایک عام سطح کی گفتگو بتاتا ہوں کیا ہے, یعنی ایون میں اس کو ریلیٹ کروں گا اپنے یعنی جب میں ینگ اسٹوڈنٹ تھا اور جب میں نے اسلام کو باقاعدہ پڑھنا شروع کیا تو میرے ذہن میں کیا تھا. اچھا شارق بھائی ایک بات آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے, کتنی دیر میں گفتگو کر سکتا ہوں, اور پھر آخر میں آف کورس ہم لوگ سوالات لیں گے. ہم لگ بھگ 10:30 بجے تک سیشن کنٹینیو کر سکتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم سوالات لے لیں گے. تو ہم یعنی میں گفتگو 10:30 بجے تک کر سکتا ہوں اور پھر سوالات. جی انشاءاللہ. اچھا چلو بہت شکریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھی گفتگو کیونکہ وقت ہے تو بہت اچھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا تو میں آپ کو اپنا بتا رہا تھا کہ جب میں نے اسلام پڑھنا شروع کیا تو اس وقت میں نے ابھی صرف انٹرمیڈیٹ کیا ہوا تھا اور پھر ایک ایسے مدرسے سے بھی پڑھ رہا تھا کہ جہاں پر یعنی بہت زیادہ جدید انداز میں اسلام کو پڑھایا جاتا بتایا ہے اور سیکھا بھی جاتا ہے. تو اس وقت میرے لیے جو سب سے انسپائرنگ کتاب تھی اور وہ اس وقت ہر ایک کے لیے بہت زیادہ انسپائرنگ کتاب ہے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں ینگسٹرز کے لیے, اور بہت زیادہ اس کے ریفرنسز ہیں. ٹی وی پہ اگر آپ گفتگو سنیں گے, کسی بھی مجلس میں گفتگو سنیں گے تو اس میں اس کتاب کا بعض اوقات کہہ کر حوالہ آتا ہے اور بعض اوقات اس کو نہ کہہ کر حوالہ آتا ہے. لیکن وہ کتاب عام گفتگو میں, نیوز پیپر آرٹیکلز میں, عام گفتگو میں, ہر پڑھے لکھے کی گفتگو میں چھلک رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی نظر سے وہ کتاب ایک دفعہ گزر جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گفتگو کون کس انداز میں کر رہا ہے. اور وہ کتاب ہے بائبل, قرآن اور سائنس, اور یہ موریس بوکائی. اچھا یہ میں نے ظاہر اردو میں یا انگریزی میں اس کو میں نے لکھا, اور لیکن چونکہ یہ فرینچ سرجن ہے اور یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی نہیں ہے, تو اس کا نام اس کو ہم فرینچ میں پروناؤنس کریں گے تو اسے ہم کہیں گے موریس بوکائی. ٹھیک ہے, تو اردو میں چونکہ ہم لوگ انگریزی سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور اس تلفظ پر بھی ہماری بہت اچھی گرفت ہوتی ہے تو ہم اسے موریس بوکائی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آسانی کے لیے. اچھا جی, اس کتاب سے بہت زیادہ میں بھی متاثر تھا اور ہمارے جو اس زمانے میں بہت زیادہ ینگ اسکالرز اپنی پیک پر تھے اپنے علم اور اپنی دلیل اور اپنی خطابت اور اپنی تحریر کی بنیاد کے اوپر, تو وہ اسے کوٹ تو کم کرتے تھے لیکن وہ کشید کی ہوئی دلائل وہ یہی سے لیتے تھے. اس کتاب کی دلیل کیا ہے اگر چند الفاظ میں اور جملوں میں بیان کروں تو وہ دلیل یہ ہے کہ بائبل کے بالکل برعکس قرآن کریم میں جو کائنات کے حقائق بیان کیے گئے ہیں اور جو انسان کی فطرت بیان کی گئی ہے اور جو علم کی باتیں کہی گئی ہیں قرآن کریم کے اندر بائبل کے بالکل برعکس, وہ باتیں سائنس ثابت کر رہی ہے. ایک بات ہے, یعنی وہ باتیں جو کہ قرآن کریم میں بطور اصول بطور جسے کہتے ہیں کہ خیالات کے, تصورات کے, علم کے طور پر پیش کی گئی ہیں, سائنس آج اس کو ثابت کر رہی ہے. تو اس کتاب میں آپ کو جا بجا اس طرح کے حوالے بے شمار نظر آئیں گے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا اور دیکھیے آج کل کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے. اچھا, اب یہ کتاب بہت پاپولر بھی ہوئی اور صرف پاکستان میں کیا اور ہندوستان میں کیا اور بنگلہ دیش میں کیا, پورے پوری جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افق کے اوپر پوری امت مسلمہ کے اندر اس کتاب نے بہت شہرت حاصل کی اور اسی وجہ سے بہت زیادہ موریس بوکائی متاثر بھی تھا اسلام سے. اچھا جی, اس کے اب یہ ہے وہ بنیاد جس نے بہت زیادہ متاثر کیا, لیکن اس کتاب کی شہرت نے
کئی پڑھنے لکھنے والے لوگوں کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے سوالات بھی کھڑے کر دیے، اور سوالات کی نوعیت یہ ہے کہ اگر قرآن کریم فرض کیجئے کہ نماز کا حکم دیتا ہے، تو نماز کا حکم دینے کے بعد، ٹھیک ہے، اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کا جسمانی میٹابولزم اگر بہت اچھا ہو جاتا ہے، آپ کو جتنی ایکسرسائز کی ضرورت ہے وہ ایکسرسائز آپ کر لیتے ہیں، تو جو حکم اسلام دیتا ہے سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے۔ تو اسی طرح فرض کریں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک جاپنیز ہے جسے نوبل پرائز بھی ملا، اور اس نے یہ بتایا کہ اس نے یہ بتایا کم و بیش، شاید اس نے اسلام کو سرا نام نہ لیا ہو، لیکن اس نے یہ بتایا کہ اگر ایک سال میں کم و بیش بھی 28 سے 32 35 دن آپ ایک خاص وقت بھوکے رہتے ہیں، 14 سے 15 16 گھنٹے، تو وہ آپ کے جسم کی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اور کینسر بھی شاید نہیں ہوتا۔ اس شخص کو نوبل پرائز ملا۔ اگر کوئی شخص اس تشریح کی اور اس تجربے کی بنیاد کے اوپر یہ کہے کہ دیکھیں اسلام نے روزے رکھنے کا حکم دیا اور سال میں ایک ہی بار 30 دن 29 دن آپ روزے رکھتے ہیں، تو یہ دیکھیں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ سائنس اور اسلام میں ایک کمپیٹیبلٹی ہے، ایک مطابقت ہے۔ تو جو سوال اٹھائے گئے اور یہ مغرب میں موجود تھے، ان کا نام ہے اسماعیل فاروقی۔ یہ بنیادی طور پر جن کی تصویر بھی ابھی آپ میری سلائیڈ پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ایک عرب امریکن مسلم اسکالر ہیں، اور وہ بیسیکلی پیلسٹین سے تھے، لیکن امریکہ میں آئے، وہاں پر انہوں نے پڑھایا، اور بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے، کافی اسلام کے حوالے سے بے شمار ان کی کتب تحریر ہے، اور ایک بڑا مشہور و معروف اورینٹلسٹ بھی ہے جس کا نام ہے ایسپوزیٹو، جان ایسپوزیٹو۔ یہ جو ایسپوزیٹو ہے وہ ان کا شاگرد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسلام کا چیمپئن بھی کہلاتا ہے، لیکن اسماعیل فاروقی کا ہی شاگرد ہے۔ اور اسماعیل فاروقی نے بنیادی طور پر اس پوری فکر کی جو کہ موریس بکائی سے سامنے آ رہی ہے، ایک بہت ہی دلچسپ سوال اٹھایا، اور سوال یہ تھا کہ اگر ہم سائنس کی بنیاد پر قرآن کریم کی تعلیمات کو قبول کرنا شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ جو قرآن کریم نے فرمایا سائنس ایویڈنسز کی بنیاد کے اوپر اسے ثابت کر رہی ہے، تو لا محالہ ہم سائنس کو قرآن کریم پر بالفاظ دیگر اسلام پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسماعیل فاروقی نے کیا کہا۔ اسماعیل فاروقی نے کہا کہ اگر ہم موریس بکائے کی دلیل کو قبول کر لیں، اس طرح کی جتنی دلیلیں ہیں اس کو قبول کر لیں، تو کیا ہم اسلام کو ترجیح دے رہے ہیں یا سائنس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا اس طرح، تو ہم سائنس کو اور سائنس کے معیارات کو اور سائنس کی ایویڈنس کو، جس کو ہم کہتے ہیں امپیریکل ایویڈنس، تجرباتی شہادت۔ تجرباتی شہادت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ تجرباتی شہادت سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر میں اس بات کا دعویٰ کروں کہ میں اس وقت چونکہ کراچی میں موجود ہوں، تو میں یہ کہوں کہ کراچی میں اس وقت بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ کہا کہ کراچی میں اس وقت بارش ہو رہی ہے، تو اس کی تجرباتی شہادت کیا ہوگی، اس کی امپیریکل ایویڈنس کیا ہوگی؟ کہ کسی بھی شخص کو اگر میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کراچی میں بارش ہو رہی ہے، تو میں کہوں گا آئیے اپنے حواس خمسہ کا استعمال کیجئے اور دیکھ لیجئے کہ بارش ہو رہی ہے، سڑکیں اس کے نتیجے میں گیلی ہوئی ہیں، موٹر سائیکل چلنے والے لوگ سلپ ہو رہے ہیں، تو سلپری ہے اراؤنڈ کے اندر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام کی تصدیق کیا اس طریقے سے ہوگی کہ آپ سائنسی مناہج کو اپنے سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اسماعیل فاروقی نے یہ کہا کہ اس طرح تو اسلام کیا ہو جائے گا؟ سائنس کے ماتحت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ اپروچ، یہ منہج درست نہیں ہے، اس طرح ہمیں سائنس اور اسلام کو آپس میں مطابقت نہیں لانی ہے۔ یہاں سے دنیا کے اندر اسلام اور سائنس کے تعلق کو ایک خاص انداز میں دیکھا جانے لگا جسے ہم اسلامائزیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ رویہ جو کہ اسماعیل فاروقی نے ہمارے سامنے رکھا، وہ رویہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلامائزیشن۔ اس کو ہم منہج بھی کہتے ہیں، میتھڈالوجی بھی کہتے ہیں۔
یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اگر ہم نے سائنس اور اسلام کے آپس کے تعلق کو دیکھنا ہے اور سائنس کو اسلام کی معاشرت میں ویلکم کرنا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اسلام کے معیار کو اوپر رکھنا پڑے گا، یعنی اسلام چیزوں کے پرکھنے کو کس انداز میں دیکھتا ہے، اور سائنس کو اسلام کے معیار کے ماتحت رکھنا پڑے گا۔ اس پوری تحریک نے دنیا بھر میں بڑی شہرت حاصل کی، اور اسماعیل فاروقی نے بھی اس حوالے سے شہرت حاصل کی، اسلامائزیشن۔ اور اسماعیل فاروقی نے اس بنیاد پر یعنی اسلامی تحقیق کا منہج بنایا جسے ہم اسلامائزیشن کہتے ہیں، اور ان کے تحقیقی ادارے ایک زمانے میں اسلام آباد میں بھی تھا، لیکن یعنی اس کا سب برانچ تھی، لیکن اس کی جو بڑی برانچ ہے وہ اس وقت اگر آپ ورجینیا میں جائیں تو ورجینیا میں اسماعیل فاروقی کی یہ جو اسلامک انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ ہے وہ وہاں پر آپ کو نظر آئے گا۔ بہت ہی شہرت رکھتا ہے، بہت اچھی اس کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ اسلامی علوم پر اور اسلامک سائنسز کے اوپر مزید اسپیشلائزیشن کرنا چاہیں اور اس نقطۂ نظر سے، تو وہ لوگ آپ کو ہوسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، وہ اسکالرشپس بھی دیتے ہیں۔ تو ایک اچھا یعنی جسے کہتے ہیں معیاری ادارہ ہے۔ تو ابھی تک جو میں نے گفتگو کی وہ کیا کی؟ وہ یہ کی کہ کیا اسلام اور سائنس میں باہمی مطابقت کا ریلیشن شپ ہے۔ اس کے اوپر جو سب سے بڑی بھرپور اور بہت ہی شہرت یافتہ آواز بلند ہوئی وہ موریس بوخائی کی ہے، جن کی کتاب کا ذکر میں نے کر دیا، بائبل، قرآن اور سائنس۔ اس میں دعویٰ یہ تھا کہ جو کچھ اسلام نے کہا قرآن کریم کے اندر، سائنس آج اس کو ثابت کر رہی ہے، لہٰذا سائنس اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ وہ قرآن کریم نے جو کہا وہ درست ہے۔ اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اسماعیل فاروقی جو کہ امریکن فلسطینی اسلامی اسکالر ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا معیار سائنس ہے یا اسلام ہے؟ تو ان کا یہ خیال تھا کہ جدید سائنس کے معیار پر ہمیں اسلام کو پرکھنے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پیچھے ہٹیں، کیونکہ اس میں پھر غلبہ سائنس کا ہو جائے گا، اس کے منہج کو پرکھنے کا ہو جائے گا، اور اسلام پھر ماتحت آ جائے گا۔ اس پورے رویے اور تحریک کو ہم کہتے ہیں اسلامائزیشن۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک اسلامی زاویہ نگاہ، ایک اسلامک ورلڈ ویو ہم بنائیں، اور اس اسلامک ورلڈ ویو کی بنیاد سے ہم ایتھیکل پرنسپلز ڈرا کریں، اور پھر ہم جدید سائنس کو اسلامی دھارے میں لانے کی کوشش کریں۔ وہ تمام امور جو کہ جدید سائنس کی نگاہ میں واپس اندر داخل ہو جائیں گے ان کو ہم قبول کر لیں گے، اور ایسی چیزیں جو کہ اسلامی زاویہ نگاہ اور اخلاقی اصولوں سے ٹکرا رہی ہوں گی تو ان سے ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ میری بات آپ کے ذہن میں ضرور آئی ہوگی، اور یہاں تک امید ہے کہ کافی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ تو ایک دفعہ ذرا بتا دیں کہ کوئی یہاں تک کوئی چیز ہے تو وہ آپ بتا دیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو چلے، میرا یہ خیال ہے کہ فی الحال تو کوئی آواز نہیں آئی، کوئی کامنٹ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو لہٰذا اوکے ٹھیک ہے جی، یہ بالکل صحیح ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویری کلیئر، دیر از نتھنگ ایمبیگیوس، سو تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ بہت شاندار آپ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو ہمارا موضوع بھی ہے کہ یعنی عصری مباحث کیا ہیں۔ تو دیکھیں اسماعیل فاروقی کا انتقال بہت جلد ہو گیا، اور اس کے بعد پھر دو بڑی جو شخصیات ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ہے سید حسین ناصر، اور دوسری شخصیت کا نام ہے ضیاء الدین سردار۔ ان کے بارے میں مختصر سا آپ کے سامنے تعارف پیش کروں گا۔ ایک تو اس تعارف کی بنیادی وجہ یہ بنے گی اور فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت اسلامی مفکرین، یعنی وہ لوگ جو کہ اس وقت اسلام کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ پوری اسلامی زاویہ نگاہ تشکیل دیا جائے دنیا کے اندر، اور پھر اس بنیاد کے اوپر اسلام کی مباحث کو آگے بڑھایا جائے، تو یہ دو لوگ بہت کلیدی ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف یہی دو لوگ ہیں، بہت ساری اور بھی لوگ ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب کبھی اور فورم آئے گا کہ اس وقت اسلامی مفکرین کون کون سے ہیں، دنیا کے کس خطے میں، کہاں پر، کس انداز کا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے میں ایک خصوصی ایک سیشن کر لیں گے۔ لیکن سر دست جو ہے یہ دونوں ہیں، اور یہ دونوں زندہ ہیں۔ عام طور سے ہم نے یہ دیکھا ہوگا
کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ جو کہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوتے ہیں، ان کی گفتگو ہوتی ہے، ان کی شان میں یعنی ان کی شان کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کے کارناموں کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں اپنی فکر کو بانجھ نہیں بنانا بلکہ آگے لے کے جانا ہے، اور عصری مباحث سے واقفیت میرا یہ خیال ہے کہ اس پلیٹ فارم کا مقصد بھی ہوگا، چونکہ مجھے ہائیلی آرگنائز لگے شارق بھائی، بہت پنکچوئل لگے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے ان کے پتہ چلتا ہے کہ کتنے یہ سنجیدہ ہیں اور کتنے دو ٹوک انداز میں، بھرپور انداز میں نوجوانوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں. سو آئی فلی اپریشیٹ. اور اب میں یہ چاہوں گا کہ میں ذرا تھوڑی سی گفتگو کر لوں اس حوالے سے کہ سید حسین ناصر کون ہیں اور ضیاء الدین سردار کون ہیں. تو یعنی میں یہ چاہوں گا کہ دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سید حسین ناصر یہ بنیادی طور پر ایک ایرانی امریکن اسکالر، ایرانی امریکن، یعنی انقلاب ایران سے پہلے یہ ایران میں تحقیق کیا کرتے تھے. ان کی بنیادی فیلڈ آف کورس سائنس ہے، اور ہسٹری آف سائنس میں اس وقت مسلمانوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا نام ہے، یعنی سید حسین ناصر. اس وقت اور پھر 1979 کے بعد یہ یہاں آ گئے امریکہ میں، اور اس وقت یہ موجود ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی امریکہ کے اندر. اور ان کی بے شمار کتابیں ہیں، اگر ابھی آپ گوگل کریں گے تو بہت آسانی سے آپ کو ان کی کتابیں مل جائیں گی. پاکستان میں وہ لوگ جو کہ ان کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی کتابیں نارملی ہمیں سہیل اکیڈمی سے چھپتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو بہت سستی ہیں. یعنی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب میں جو کتابیں لکھی چھاپی جاتی ہیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں اگر آپ سید حسین نصر کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ سہیل اکیڈمی ہے، یہ چھاپتے ہیں اور ان کی کتابیں آپ بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ اس وقت اسپریچویلٹی کے اوپر، اسلام اینڈ سائنس کے اوپر اور ہسٹری آف اسلامک سائنس کے اوپر ان کا کام جو ہے وہ ایک ایسا کام ہے جس کو آپ مائنس کیے بغیر عصری مباحث کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی اگر آپ فرض کریں کبھی بھی پلان کریں اپنا ایم فل یا پی ایچ ڈی، اور آپ کی فیلڈ ہو اسپریچویلٹی، آپ کی فیلڈ ہو سائنس، اسلامک سائنس، آپ سید حسین نصر کی تحریروں کو، ان کے آرٹیکلز کو اگنور کیے بغیر کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکیں گے. تو یہ ہیں سید حسین نصر. ابھی ان کے بارے میں آگے بتاؤں گا کہ یہ کیا کہتے ہیں. دوسری شخصیت ہے ضیاء الدین سردار. ضیاء الدین سردار پاکستانی برطانوی مسلم مفکر. اچھا جی، یہ ضیاء الدین سردار، اور یہ ان سے میری الحمدللہ ملاقات بھی ہوئی یہیں کراچی کے اندر. یہ آئے ہوئے تھے یہاں پر، اور ان کی کتب کا ظاہر ہے چونکہ میں نے کام کیا ہے تو مطالعہ بھی کیا ہے. ضیاء الدین سردار پاکستان میں تھے، اور پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد یہ وہاں برطانیہ چلے گئے. پھر وہاں انہوں نے کافی یونیورسٹیز میں پڑھایا، اور اس کے بعد ان کا کرٹیکل مسلم کے نام سے ان کی کئی یعنی جسے کہتے ہیں کتابیں انہوں نے ایڈٹ کی ہوئی ہیں. کچھ کتابیں ان کی آکسفورڈ سے آپ کو دستیاب ہوں گی. ہر کتاب ان کی یہاں پاکستان میں آسانی سے نہیں دستیاب ہوتی، لیکن یعنی انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو آسانی سے مل جائیں گی، اور اگر کوئی کانٹیکٹ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی میں بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں. تو یہ ہیں ضیاء الدین سردار. اور اب یہ دونوں کا منہج مختلف ہے، لیکن یہ دونوں متاثر تھے اسماعیل فاروقی کے اس نقطے سے کہ اگر ہم نے سائنس کی تجرباتی شہادتوں کی بنیاد پر اسلام کو پرکھنا شروع کر دیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام دراصل سائنس کے ماتحت آ جائے گا، اور جب اسلام سائنس کے ماتحت آئے گا تو اس کے ایسے نتائج ہوں گے جو کہ مسلم معاشرت اور امت اور اسلام کے ایک دیرینہ روایت پر اثر انداز ہوں گے. مثال کے طور پر کئی ہمارے ایمانیات کے ایسے معاملات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر سائنسی شہادتوں کی بنیاد پر پرکھنے کی ایک داغ بیل پڑ جائے تو اس کا نتیجہ درست نہیں ہوگا. تو 20ویں صدی کے آخری نصف میں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ 1966 سے آنورڈ سید حسین نصر اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ضیاء الدین سردار، دونوں نے اسلامائزیشن آف سائنس کے اوپر بے شمار ان کا لٹریچر آپ کو دستیاب ہے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات کہتے کیا ہیں. یعنی
دونوں حضرات جو ہیں کہ سید حسین نصر کیا کہتے ہیں اور ضیاء الدین سردار کیا کہتے ہیں. اچھا, سید حسین نصر بنیادی طور پر یعنی ان کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ جو جدید سائنس ہے یہ مغرب کی پیداوار ہے, نمبر ایک, اور جدید سائنس اسلام کی پیداوار نہیں. صحیح ہے. اچھا, دونوں میں بہت فرق ہے. صحیح ہے. اب یہ دیکھیں, یہ اس آرگیومنٹ کو مزید آگے لے کے جا رہے ہیں جو کہ اسماعیل فاروقی نے دیا, لیکن یہ اس کی دلیل سے اتفاق بھی کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ سید حسین نصر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمانی پلین کے اوپر, یعنی ایمانی, دیکھو یہ فلسفے کی ایک بڑی ٹھوس قسم کی ایک اصطلاح ہے مابعد الطبیعیات کی, اور میں نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کو اس کی ٹیکنیکلٹیز کے اندر آپ کو پریشان کروں اور یعنی کوئی آپ کے اوپر بوجھ ڈالوں. میں آپ کو اس کو بہت آسان انداز میں یہ بتاؤں گا کہ دونوں کی ایمانیات میں بہت فرق ہے. اچھا جی, ایمانیات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمانیات کا مطلب یہ ہے کہ مغرب جس طرح دنیا کو دیکھتا ہے, یعنی کائنات کو, خدا کو دیکھتا ہے, مسلمان اس کو بالکل مختلف انداز میں دیکھتے ہیں. تو دونوں کے ایمانیاتی انداز میں فرق ہے. اس کو میں کہتا ہوں زاویہ نگاہ کا فرق, اور اس کو حسین نصر بھی یہی کہتا ہے, زاویہ نگاہ کا فرق. انگریزی زبان میں وہ کہے گا ورلڈ ویوز, اسلامک ورلڈ ویو, ویسٹرن ورلڈ ویو. تو ماڈرن سائنس کیا ہے؟ ویسٹرن ورلڈ ویو کا شاہکار ہے, اور اسلامی ورلڈ ویو کا وہ شاہکار نہیں ہے. اچھا جی, کیسے؟ دلیل دیں آپ. کیسے؟ مغرب کے بارے میں سید حسین نصر اپنی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مغرب کا جو علم ہے یعنی جدید سائنس, وہ بنیادی طور پہ مادی ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے. اس کے نزدیک حقیقت کیا ہے؟ حقیقت مادی ہے, مادہ ہے. اور کیسے آپ جان لیتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ریڈکشنزم کا میتھڈ ہے. اب یہ ریڈکشنزم کا میتھڈ ہے, اور دوسرا ہے سائنٹزم. وہ یہ کہتے ہیں یہ دو میتھڈز استعمال ہوتے ہیں مغرب میں. اچھا جی, ریڈکشنزم کیا ہوتا ہے؟ ریڈکشنزم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریڈکشنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو آپ مختلف جزیات میں تبدیل کر دیں. یعنی آپ یہ نہیں دیکھیں کہ مثال کے طور پر اوور آل کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے, بلکہ آپ صرف ایک چیز کا مطالعہ کریں. مثال کے طور پر آپ ایک فینومینا کا مطالعہ کریں, اس کے نتائج کو پھر آپ دوسروں پر منتقل کر دیں. اس کو ہم کہتے ہیں ریڈکشنزم. یعنی آپ ایک چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس سے نتائج کو آپ نکالتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ ہر جز کے اوپر آپ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر آپ کائنات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے ایک میتھڈ. دوسرا کہلاتا ہے سائنٹزم. سائنٹزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائنٹزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے سائنس کی بنیاد پر پرکھنا ہے. سید حسین نصر کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ جدید سائنس مغرب کی پیداوار ہے, اور مغرب جو ہے وہ کائنات کو ایک خاص انداز میں دیکھتا ہے, وہ ہولسٹک نہیں دیکھتا, یعنی کلی طور پر نہیں دیکھے گا, وہ جزیات کے طور پر دیکھے گا, وہ مادے کے طور پر دیکھے گا, اور پھر وہ ہر ایک شے کو سائنس سی تجرباتی بنیاد کے اوپر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقیقت کا وہ پہلو جو کہ روحانی ہوتا ہے, وہ اس کو آپ مطالعہ ہی نہیں کر پاتے. اور ہم سب کا تعلق کائنات سے بھی, اور کائنات کے خالق یعنی اللہ رب العزت سے بھی روحانی تعلق ہے. یہ کائنات اپنی حقیقت میں ایک روحانی حقیقت ہے, اور جدید مغربی سائنس اس کو ویسے مطالعہ نہیں کر پائی جیسے کہ کرنے کا حق تھا, نمبر ایک. ہاں, لیکن جدید سائنس نے ایک ایسا علم ضرور پیدا کر دیا جس نے کئی محیر العقول اور کئی بڑی سرپرائزز دیے کائنات کو. ٹھیک ہے. ہاں, تو اب دوسرا سوال کیا ہوا؟ اب سوال آپ کے ذہن میں یہ آئے گا, لیکن یار پوری دنیا پہ تو سائنس ڈومینیٹ کر رہی ہے, اور شاندار انداز میں ہم چلا رہے ہیں کائنات کو. تو اب سید حسین نصر تو ایک بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں کہ روحانی ہے. تو اللہ رب العزت کا بارے میں اگر فرض کریں نہ پتہ چلے, تو چلو ہم اللہ رب العزت کے بارے میں پوچھ لیں گے کسی مولانا سے, اسلام کی کچھ کتابیں پڑھ لیں گے, لیکن اوور آل تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے نا سائنس کو. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ہماری یعنی ٹرانسپورٹیشن اس کے اوپر ہے, ہماری کمیونیکیشن اس سائنٹیفک تھیوریز کے نتیجے میں نکلی ہے, اور دیگر چیزیں. سید حسین نصر اس کے جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, چونکہ کائنات حقیقت میں روحانی ہے, اور مغربی سائنس کے پیدا ہونے میں
اور پیدا ہونے کے بعد جب اس کا روبہ عمل آئی, اس کے نتیجے میں 2 سے 3 چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سائنس آئی, ماڈرن سائنس ساتھ ہی کالونائزیشن کا عمل شروع ہو گیا. اور کالونائزیشن کا مطلب کیا ہوا کہ مغرب میں, یورپ میں سائنس آئی تو اس نے دیگر خطوں کے, زندگی کے خطوں کے اور دنیا کے خطوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا. وہ وہاں سے ایشیا میں آئے, پاکستان انڈیا کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا, وہ افریقہ گئے, وہ لیٹس سے کہ بھئی یعنی اسپینش جو ہے انہوں نے اسپینش کالونیز بنائی, فرینچ نے فرینچ کالونیز بنا دی, برٹش نے برٹش کالونیز بنا دی, اور یہاں پر آ کر مٹیریل ریسورسز کو انہوں نے ٹیپ کیا, اور ٹیپ کرنے کے بعد انڈسٹریلائزیشن کی, ایکسپینشن کی, اور خوب پیسہ بنایا. اس پیسہ بنانے کے نتیجے کے اندر دنیا کا ایک طبقہ اشرافیہ بن گیا, اس کے پاس طاقت بھی آ گئی, اس کے پاس وسائل بھی آ گئے, لیکن دوسرا طبقہ جس کی ملکیت تھی وہ تمام کے تمام عناصر, وہ سب کے سب کیسے ہو گئے, وہ سب کے سب جو ہیں وہ ختم ہو گئے. ٹھیک ہے جی, میرا خیال ہے 10 منٹ کے بعد شاید یہ نشست ختم ہو جائے گی, تو پھر ہم ریکنیکٹ کریں گے شارق بھائی. جی بالکل. اچھا, تو بس میں اس کو کوشش کروں گا کہ 10 منٹ سے 2 سے 3 منٹ پہلے تک ایک خاص مقام پر روک دیا جائے, اور پھر ہم اس کو ریکنیکٹ کر کے آرام سے اس کو کریں گے. اچھا جی, تو یہ پہلا نتیجہ نکالا کہ سید حسین نصری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے عام نوجوانوں کے ذہن میں یہ پیدا ہوتی ہے کہ یار سائنس نے تو اتنی ترقی کی ہے, تو سید حسین نصری کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی حقیقت میں روحانی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے یعنی جدید سائنس کو یہ لوگ مادی سمجھتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی یعنی کائنات کے اوپر جو چیزوں کے اوپر آپ مطالعہ کریں گے اس کے نتیجے میں استحصال ضرور ہوگا. ایک شخص زیادہ امیر ہو جائے گا, ایک جو ہے غریب ہو جائے گا. تو لہٰذا یعنی اس نقطۂ نظر سے, اس زاویہ نگاہ سے جس میں مادہ پرستی بہت زیادہ ہوتی ہے, لا محالہ اس کا نتیجہ دنیا کو بھگتنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے, کالونائزیشن ہو جاتی ہے, امپیریلائزیشن ہو جاتی ہے, اور دیگر چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے پہلی نشاندہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے جدید سائنس مادیت پسندی پر ہے, اور اس لیے یہ درست بھی نہیں ہے. اب آپ سنیے دوسری بات, اس کی دوسری دلیل کیا ہے. سید حسین نے سے دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ ماحول دیکھ لیجیے آپ, ماحول دیکھیے. ماحول کیا ہے, پولوشن. ماحول کیا ہے, ڈپلیشن آف اسپیسیفک اسپیشیز. کائنات سے ایسی اسپیشیز ختم ہو چکی ہیں. کائنات کے جتنے بھی وسائل تھے, پانی کی جنگیں ہونے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. پولوشن کے بارے میں آپ جان چکے ہیں. سمندر کے اندر یعنی آپ دیکھیے کہ کس قدر پولوشن ہو چکی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب یہ ماحولیاتی تبدیلیاں پیدا ہوئیں, یہ کس کے نتیجے میں, یہ سائنس کا غلط نظریہ رکھنے میں. جب حقیقت کو آپ نے مادی سمجھا تو پہلا کام کیا ہوا, کالونائزیشن, آپ نے استعماریت بڑھا دی. دوسرا نتیجہ کیا نکلا, ماحولیاتی آلودگی ہو گئی. اس کے نتیجے میں بھی سب سے زیادہ اگر سفرنگ ہوئی ہے تو وہ کن ممالک میں ہوئی ہے, کن خطوں میں ہوئی ہے, غریب خطوں میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مسٹیکس تھی ویسٹرن سائنس کی, کہ انہوں نے اس سائنس کی بنیاد کس کے اوپر رکھی, مادہ پرستی کے اوپر. اگر ہم اب وہ دیکھیے, اب وہ کیا کہیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. سید حسین نصری یہ کہیں گے اب ہمیں واپس اس حقیقت کو پہچاننا چاہیے کہ یہ کائنات اپنی حقیقت کے اعتبار سے روحانی ہے. روحانی ہونے سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا, یعنی مجھے بھی پیدا کیا ہے, اس کائنات کو بھی پیدا کیا ہے. میرا اور اس کائنات کا تعلق کیسا ہے, حاکم اور محکوم کا نہیں ہے جیسا کہ مغرب میں سوچا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ بھائی میں نے تو اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے, میں نے تو اس کا خیال نہیں رکھنا کائنات کا, میں نے اس کو میکسیمم ایکسپلائٹ کرنا ہے. ایکسپلائٹ کرنے کے بعد میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا, میں تو اپنے گھر میں اے سی لگا کے بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے, اب گرمی ہوگی تو کس کے لیے ہوگی, ایک غریب آدمی کے لیے. گرمی کس کے لیے ہوگی, ایک شخص جو کہ مزدوری کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ بات آپ دیکھتے ہیں نا کہ جتنے لوگ انڈسٹریز کے اندر ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں ان کی زندگی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے گھر اگر گرمی بھی ہو رہی ہے تو they can afford to live in fully air conditioned places. ٹھیک ہے, اچھا فرض کریں کہ پانی میں اگر فرض کریں کہ زہریلا مادہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پھیل رہا ہے
they can afford to have mineral water, they can buy it because they have a lot of money. تو اس کے نتیجے میں عدم مساوات دنیا میں آتی ہے, اس کے نتیجے میں عدم یقینیت پیدا ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں یعنی تو لہٰذا کائنات کو جب تک آپ روحانی نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ یعنی انسان کائنات کے ساتھ مساوی ٹریٹمنٹ نہیں کرتا, بلکہ ایسا ٹریٹمنٹ کرتا ہے جس میں کائنات اس کی غلام ہوتی ہے. یعنی محض ایک آبجیکٹ ہوتا ہے, ایک ڈیڈ آبجیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ نے استعمال کیا, ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. حسین نصری کہتے ہیں کہ کائنات ردی کی ٹوکری نہیں ہے, مادی چیز نہیں ہے. اس سے آپ کو اس کے ساتھ آپ کو وہ خیال رکھنا ہے جیسے کہ آپ جاندار چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. جیسا کہ فرض کریں کہ لوگوں کا ایک خاص محبت ہوتی ہے مختلف جانوروں کے ساتھ, پیٹس اینیملز کے ساتھ, اس طرح آپ نے خیال رکھنا ہے. کائنات آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کائنات اور آپ میں ایک چیز قدر مشترک ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ بھی مخلوق ہیں خدا کی اور کائنات بھی مخلوق ہے خدا کی. لہٰذا اس کو آپ نے مادی انداز میں نہیں کرنا. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اسلامی زاویہ نگاہ کی تشکیل, یعنی اسلامک ورلڈ ویو کنسٹرکٹ ہے. اسلامک ورلڈ ویو کیا ہوگا؟ جو کہ آپ کو بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے, روحانی ہے, اور اسی حقیقت کی بنیاد کے اوپر اب آپ کو دیگر اقدار کو پرکھنا ہے اور تشکیل دینا. کہتے ہیں کہ اس اسلامی زاویہ نگاہ کی تشکیل کے بعد پھر اب آپ نے علم کی تشکیل دینی ہے, یعنی آپ نے سائنس کی تشکیل دینی. اس کو وہ کہتے ہیں اسلامک سائنس. تو اسلامک سائنس کو وہ کہتے ہیں یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان کی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہوتے ہوئے کائنات کے ساتھ ایسا تعلق جوڑیں جیسے کہ ایک کسٹوڈین ہوتا ہے, جیسے کہ خلیفہ ہوتا ہے, جیسا کہ کیئر ٹیکر ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ جس طرح مغرب نے کائنات کی یعنی ٹیک کیئر نہیں کی ہے, مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے, بحیثیت خدا کی مخلوق ہونے کے, ان کے ساتھ ایسا تعلق جوڑنا ہے. تو یہ ہے یعنی یہ ہے وہ خیال جسے سید حسین نصر جو ہیں وہ بنیادی طور پر پیش کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ پہلے مفکر جس کی یعنی جن کی گفتگو ہم نے اپنے اس مضمون میں بھی کی ہے اور آج کی گفتگو میں ہم نے انہیں شامل بھی کیا ہے.